ساتھ فائقہ اور عبدالرشید صاحب موجود ہیں. وہ قول ایسا ہے کہ کچھ جو ہے نا الفاظ ہم نے بالکل ترجمہ کر لیا ہے انگلش کا. بالکل بالکل, یہ کل میں یہی بات کر رہا تھا کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ now we are going on a break or we go for a break, تو ہم جا رہے ہیں. فون پہ بھی ہم کہتے ہیں اس وقت کون ہے ہمارے ساتھ. بھئی آپ پنجابی میں پوچھو پاجی کون بول رہے ہو, یا اردو میں پوچھ لو کہ کون بول رہا ہے. ہم نے اس کا بالکل انگلش میں ترجمہ کر لیا ہے اس وقت کون ہے ہمارے ساتھ. یہ عجیب سا لگتا ہے. اس کو کہتے ہیں جی لٹرل ٹرانسلیشن, جو کہ آپ نے لفظ بلفظ لفظ با لفظ آپ نے جو ہے. اچھا جی, آپ منیاری مجھے پنجابی معذرت تھوڑی ابھی آتی نہیں ہے, میں سیکھ رہی تھی میک اپ روم میں بیٹھ کے عبدالرشید صاحب سے. منیاری جی, وہ یہ آواز لگانے ڈاچی ڈرامہ تھا اور اس کے پروڈیوسر تھے عبدالعزیز صاحب جی. تو وہ جو کریکٹر ہوتا تھا وہ جب فریم میں ان ہوتا تھا یا گلی میں کسی سیٹ پہ ان ہوتا تھا تو وہ آواز یہ لگاتا تھا, لو جی تیلی لو کوکے لو نالے لو پرانتے لو کنگی لو شیشہ لو سرمی لو سرما لو کلپ کانٹے کنیاں والیاں لو سرخی لو پاؤڈر لو کریمہ لو ویسلینا لو داتن لو منجن لو گوٹا لو کناری لو السلام علیکم لو. اچھا یہ میں گن رہی تھی, یہ 16 سنگار تھے. ہاں بس یہ جو بھی چیز کے پاس ہوتا تھا اس کے پاس مندری بھی ہوتی تھی, اس کے پاس کانوں کے جھمکے بھی تھوڑا تھوڑا ایک دو چیزیں اس نے ساری رکھی ہوتی تھی. اچھا فائقہ یہ بتائیں آپ کرتی ہیں 16 سنگار؟ ہاں بالکل, وہ تو ظاہری بات ہے لڑکیاں تو کرتی ہیں. 16 نہیں 1600. اب 150 سنگار ہو گیا کم از کم. تو وہ پرانا ہو گیا نا, ابھی تو بہت سا یہ کرو وہ کرو ایسے کرو, بہت سارے ہوتے ہیں. تو کیسے آپ کو شوق پڑا اس ماڈلنگ میں یا ایکٹنگ میں آنے کا؟ نہیں, شوق تو مجھے ماڈلنگ کا شروع سے ہی تھا. اچھا. تو سٹیج کا مجھے اتنا نہیں تھا, لیکن میں نے وہ بھی کیا, سٹیج بھی میں نے کر کے دیکھا کہ کیا تھین ہے. انجوائے کیا آپ نے ہاں سٹیج؟ بالکل, لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا کہ سیکنڈ جب میں نے کیا نا, فرسٹ میں تو بہت مزہ آیا الحمرہ میں, سیکنڈ میں نے کیا تو اس میں لوگ کچھ اچھے نہیں تھے. پھر میں نے سوچا کہ شاید میں نہیں کروں. جن کے ساتھ آپ کام کر رہی تھیں کہ جو کن لوگوں کی بات کر رہی ہیں, جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ یا جن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ جن کے ساتھ میں نے کام کیا, اس میں سے کچھ لوگ نہیں اچھے ہوتے, کہ سب کی اپنا اپنا مائنڈ ہوتا ہے جو سوچتا ہے, تو بس ایسے ہی. اچھا چلیں, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں زاہد قریشی صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. قریشی صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر جناب. اچھا ماشاءاللہ, آپ ہمارے ساتھ یہاں پر آئے بھی تھے, ملاقات بھی ہوئی تھی, اور آپ کے ایک ساتھی بھول گئے ہیں. آپ کے میں نہیں بولا, کوئی لوگ میں نے اسپیشلی آیا اپنے چاروں سے گپ شپ بھی کی. جی جی جی. عبدالرشید صاحب یہاں موجود ہیں, آپ کے ساتھی بھی ہیں آج کل, اور ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ بتائیں ہمیں ان کے بارے میں. ماشاءاللہ ایک لمبا عرصہ انہوں نے اس انڈسٹری پہلے تو میں پوچھ لوں اپنا قریشی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رشید صاحب کیسے ہیں آپ؟ A1 فرسٹ کلاس, تسی سناؤ ٹھیک ٹھاک, کاروبار خیریت ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں میں. جب بھی ہم قریشی صاحب سے ملتے ہیں سب سے پہلے ان کا خیریت اس لیے پوچھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ان کا بائی پاس ہوا. جی جی. نہیں تو اب تو وہ ٹھیک ہو گئے نا, اب تو ٹھیک ہے, لیکن بائی پاس کے بعد تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا قریشی صاحب, ویسے بھی رحمان ملک صاحب آپ کے بڑے قریبی ساتھی ہیں, تو کچھ بتائیں ہمیں عبدالرشید صاحب کے بارے میں. ویسے تو اچھے انسان ہی ہیں. پروفیشنلی بتاؤں اگر ویسے کچھ خاص بات ہے پوچھنے تو وہ تو ان کی بیگم ہی بتائیں گے. پروفیشنلی ماشاءاللہ بہت اچھے ایکٹر ہیں جی, اور ہمارے ساتھ مطلب خاص پروگرام میں جس میں یہ رحمان ملک بنتی ہیں جی, میں تو بہت اچھا کام کر ہی رہے, لیکن بہت اچھے سے کسی بھی دور سے, پرانے دور سے ہم لوگ اکٹھے کام کرتے آ رہے ہیں. بہت سینئر ہمارے ایکٹر ہیں اور بہت دل زمین پہ کام کرتے ہیں, اور اپنے کریکٹر کے لیے خوبی ان میں یہ ہے کہ یہ اپنے کریکٹر کے لیے بہت کانشیس رہتے ہیں. اچھا. اور جب ان کو کوئی سیگمنٹ دیا جاتا ہے تو اس کا اسکرپٹ لے کے گھومتے رہتے ہیں اور لائنوں کا رٹا لگاتے رہتے ہیں تاکہ موقع سے اس کو بہتر سے بہتر پرفارمنس کیا جائے. بہت ضروری, یہ رٹا لگانا بہت ضروری ہے جب تک آپ ضروری ہے. جی, اور مطلب یہ بھی ایک اچھے ایکٹر کی نشانی ہوتی ہے. بے شک جب آپ کے کام سے سنسیئر ہوتا ہے تو اسی لیے وہ پھر موقع پہ آپ اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں. بالکل صحیح. اگر آپ کو لقمہ با لقمہ جو ہے وہ ڈائلاگ ملتے رہیں
تو پھر جو ہے آپ کریکٹر کی صحیح طریقے سے جو ہے وہ ادائیگی نہیں کر سکتے. جب آپ کو لائن سے عبور حاصل ہوگا تو آپ ایکسپریشن کی طرف آئیں گے, یقیناً ورنہ ایکٹر لائن ڈھونڈتا رہتا ہے. آپ کی بات اپنا قریشی صاحب یہ رٹا میں اس لیے لگاتا ہوں کہ ہر آدمی زاہد قریشی یا کوی صاحب نہیں ہوتا. نہیں, وہ ایسا ہے, یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ زاہد قریشی صاحب اسکرپٹ ہم ان کو پڑھ کے بھی سنا دیں نا, یا 2 مرتبہ پڑھ کے سنا دیں, یا 2 مرتبہ یہ اس کو دیکھ لیں تو انہیں یاد ہو جاتا ہے. میں جب تک 10-12 مرتبہ اسے ڈیٹیل سے نہ پڑھوں مجھے نہیں یاد ہوتا. بہت شکریہ. میں اس وقت ویسے میں پروگرام آپ کا نہیں دیکھ پا رہا, میں ڈرائیو پہ ہوں, میں شوٹنگ سے واپس آ رہا ہوں, تو مجھے پتا چلا تھا کہ یہ آج رشید صاحب جلوہ گر ہو رہے ہیں, تو اس لیے میں نے کہا تو ان سے بات کی جائے. جی بہت شکریہ آپ کا زاہد قریشی صاحب. اور نارووال سے آپ نے سفر کیا لاہور تک. ہاں جی, وہ میرا میں اپنا تعارف کراتا ہوں جیسے ہم دیہاتوں میں اپنا تعارف کراتے ہیں نا. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی ندیم احمد چغتائی صاحب یہ جناب گریڈ 18 میں فلاں محکمے میں. ہمارا تعارف ایسے ہوتا ہے کہ جی میرا نام ہے عبدالرشید ولد چودھری محمد خان, قوم راجپوت, گوت نول, جیسے رانا ہوتا ہے ایسے ایک راجپوتوں کی گوت ہے نول, سکنہ جعفر آباد, ڈاک خانہ بدوملی, تحصیل تھانہ ریا خاص, تحصیل و ضلع ناروا. یونین کونسل نہیں آتی؟ نہیں, اس وقت نہیں تھی یونین کونسل. اصل میں کمل ہماری بہت چھوٹی سی ہے, نہ ہی ایڈریس جو ہے وہ یونین کونسل کے نام پہ جاتا ہے خط. صحیح, یہ جاتا تھا تھانے اور ڈاکخانے. اور گاؤں میں بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ ڈاکیا گھر گھر خط نہیں پہنچاتا تھا, وہ لکھا ہوتا تھا کہ پاس دکاندار اجمل حسین کے بعد ملے. صحیح. اچھا, شوق کی آپ بات کر رہے تھے نا, یہاں سے مجھے گاؤں یاد آ گیا. میں 50 سال ہو گئے لاہور آئے ہوئے, اس سے آپ میری عمر کا اندازہ لگائیں. پرائمری پاس کر کے آیا تھا 12 سال کی عمر میں. اب تو 8 سال کی عمر میں بچے 9 سال کی عمر میں پاس کر لیتے ہیں. تو ہم جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ 1-2 سال تو بھاگنے دوڑ میں نہیں لگا دیتے. تو ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھے بابا باغ علی شاہ, وہ میلہ کرواتے تھے سال کے سال. تو وہاں ایک ڈرامہ پارٹی آیا کرتی تھی, پنجابی میں بولتے ہیں نٹ آیا کرتے تھی. تو ایک ڈرامہ پارٹی آیا کرتی تھی, نام تھا ان کا مجھے آج تک یاد ہے, جلال اور گلزار 2 بھائی تھے. اچھا. تو وہ آ کے ڈرامہ کرتے تھے, اس میں کوئی خاتون نہیں ہوتی تھی, لڑکی کوئی نہیں ہوتی تھی. اچھا. جلال صاحب جو تھے وہ کسی سال ہیر بن جاتے تھے, جلال صاحب بھی کسی سال لیلا بن جاتے تھے, جلال صاحب بھی کسی سال سونی مہیوال بن جاتے. مہیوال تو خیر گلزار صاحب بنتے تو وہ سونی بن جاتے تھے. اچھا, ان کا کریکٹر ہمیشہ فیمیل کا ہوتا تھا. اور آج کل کی سہولت میسر نہیں ہوتی تھی ان ڈرامہ پارٹیوں کو. میک اپ وغیرہ. ہاں, میک اپ ان کا ایک بڑا اپنا ہی ہوتا تھا, لیکن وہ بال بڑھاتے تھے جیسے کنول نے بال بڑھائے ہوئے ہیں نا. تو وہ جو لیڈیز پارٹ کرتا تھا نا جو آرٹسٹ, اس کو باقاعدہ بال بنانے پڑتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا وگ لگا لیا اور پیچھے, وہ باقاعدہ بال بناتے تھے. اور جب وہ شام کو رات کو کریکٹر کرتے تھے, لائٹ نہیں ہوتی تھی, بجلی نہیں ہوتی تھی, وہ گیس ہوتا تھا ایک ہوا والا, وہ جلا کے 1 یا 2 پھر اس میں وہ کرتے تھے. تو بس وہیں سے نا ہمیں پھر اس وقت تو اتنی خیر سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن وہ جو کامیڈین ہوتا تھا اس میں وہ ہمیں زیادہ یاد رہ جاتا تھا. کیونکہ کامیڈی جو ہے نا وہ ہمیشہ وہ جو ہے نا دلوں کو باتی ہے, اور وہ زیادہ مشہور وہی کریکٹر ہوتا تھا. تو آپ کسی سے متاثر ہوئے, یعنی جیسے ابھی آپ؟ ہاں, یہ ایسا ہوا. پھر دیہاتوں میں آتے تھے, مطلب فوک سنگر جو ہوتے تھے, وہ پارٹیاں آتی تھی, وہ گانے گاتے تھے. چلیں وہ بھی سنیں گے. انفیکٹ فائقہ سے بھی ہم نے آج گانا سننا ہے. تو فائقہ بڑی خاموش بیٹھی ہیں, کیا بات؟ نہیں, میں ان کی باتیں سن رہی تھی, بات کر رہے تھے کہ ایسا ہوا, وہ ایسے کرتے تھے. دیکھیں انہوں نے 37 سال جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ اس دشت کی سیاحی میں گزارے ہیں. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک؟ مجھے تو ابھی 1 سال ہوا. شروعات ہے سب. شروعات ہے. تو آگے کیا پلان ہے, کیا کرنا چاہتی ہیں؟
आगे यही है कि मॉडलिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, अच्छा, तो यही आगे है। अच्छा मॉडल्स को आपने देखा होगा अक्सर फैशन शोज जी, लगे हुए होते हैं, वो बड़ी पतली दुबली सी, बहुत नाजुक सी वो होती हैं, खाने शाने केयर करनी पड़ती है, खाने वगैरह नहीं खाती, वो बस सूंघती हैं खाने को। तो आप भी सूंघ रही हैं या खा रही हैं? हाँ, अब नहीं, पहले तो मैं ठीक खाती थी, अब जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ तब बहुत ज़्यादा, बहुत कम, 24 घंटे में एक दफ़ा सुबह नाश्ता कर लो या दोपहर में, बहुत लाइट सा वो भी। अच्छा, दिन में एक दफा खाना। जी ऐसा है कि यही वजह है ना कि पहले जो हीर होती थी ना, हीर जो असली है उसका जो सरापा पीर वारिस शाह ने बयान किया है उसके मुताबिक उसका कद कोई 6 फुट 2 इंच बनता है। ठीक है ना, हीर का कद जो लंबी चौड़ी, सरू की तरह उसका कद था, ये वो है। और उसकी जो चोटी होती, चोटी समझते हैं, हाँ, परांदा या उसकी जो गुत होती थी ना, 4.5 फुट की तो वो थी। आजकल की जो हीरोइन है ना, हीर वाली, उसका अपना ही कद 4.5 फुट। तो चोटी तो जाहिर है फिर उससे भी शॉर्ट हो गई। जी चलें, कॉल भी है, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रेहान भाई, अस्सलाम वालेकुम कमल साहबा जी। वालेकुम अस्सलाम। अकरम साहब कैसे हैं आप? गुजरावाला से कैसे हैं अकरम साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़े करम एहसान है। आप खैरियत से? आज माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, बहुत शुक्रिया जी। और शाम का खूबसूरत अंदाज लिए, खिलते फूलों की महकती कलियों से बाहर लिए, अंदाज़े बयां और अंदाज़े ख्याल का इजहार लिए, मेहनत और काविशों का शाहकार लिए, मेजबानी के दिलकश और दिलचस्प सवाल लिए, मेहमान ग्रामी के हुस्न जमाल के जवाब लिए, क्या बात है अकरम कोहिनूर साहब। पे कीजिए दिल की बात लिए, उम्मीदों का हकीकी जहां नजर आ रहा है, और जबरदस्त। जहां जहां फख्र कज़ा के रंग नजर आएंगे, इसकी जलवागरी हर एक दिल को लुभाएगी। और माशाल्लाह हमारे दरमियान अब्दुल रशीद साहब और फायका अली साहिबा बैठी हैं, तो इनकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकरम साहब कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप दोनों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी अदाकारी की, बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत अच्छे अच्छे कमालात के जौहर आपने दिखाए। तो कौन सा ऐसा फन है जिसने आपको लाजवाब कर दिया हो? कौन सा ऐसी अदाकारी है जिसने आपको लाजवाब बेमिसाल कर दिया हो? और कौन सा ऐसा अदाकार है जिसने आपको बाकमाल कर दिया हो? बहुत शुक्रिया अकरम साहब आपका, और देखते रहिएगा प्रोग्राम। एक ही सवाल में इतने सारे। अकरम साहब वीर जी, बात यह है कि कमाल तो अभी तक हुआ नहीं हमसे कोई, और ये मैं वैसे तकल्लुफन नहीं कह रहा, वाकई कमाल की बात जो है ना वो कर गए जिनसे हम मुतासर थे। अच्छा, और मुतासर मैं किन से था? एम इस्माइल साहब से, अलाउद्दीन साहब से, अलाउद्दीन साहब, अजमल साहब से। माशाल्लाह जी, वो आजकल जो हीरो होता है ना वो तो सिर्फ हीरो है, जी। करेक्टर। अच्छा, वैसे अलाउद्दीन साहब की क्या किरदार एक्टिंग थी? हाँ जी, कमल वो को शायद याद नहीं होगा, 30 मार खां बने हैं तो फिर वो 30 मार खां है, जी जी, फन्ने खां बने हैं तो फिर वो फन्ने खां है। जी, जी, बिल्कुल। और अजमल साहब अगर वो